السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں اتارا، بلکہ اس مبارک مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ فرمان الہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ماہ میں اس کا خاص اہتمام فرماتے اور رمضان المبارک کی ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے، اور آپ سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک میں کرتے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان المبارک کی ہر رات کو ملتے، اور دوران ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے۔ لہٰذا جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے ہوئے خیر کے کاموں کی طرف سبقت لے جاتے۔ سامعین و سامعات، قرآن مجید انتہائی عظیم کتاب ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مبین ہے اور اس کی طرف سے نازل کردہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جس کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ فصیح عربی زبان میں ہے، اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کہیں الکتاب المبین، کہیں الکتاب الحکیم، کہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور کہیں اس کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، حام میم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور کہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے مختلف اوصاف ذکر کر کے اور اس کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو واضح فرماتے ہیں تاکہ اس کے ماننے والے بھی اپنے دل کے گہرائی سے اس کی قدر و منزلت کا اعتراف کریں اور اس کو اپنا دستور حیات بنائیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار یہ چیلنج فرمایا کہ تمام فصحاء اکٹھے مل کر اس جیسی ایک صورت بھی لا کے دکھائیں۔ پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ سامعین و سامعات، قرآن مجید دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن مجید باطل کی آمیزش سے بالکل پاک اور شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن کو اتارا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کو اتارتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو آیات قرآنیہ پڑھ کر سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں قرآن مجید کی نازل کی گئی آیات کو آپ بھول نہ جائیں، آپ جبرائیل علیہ السلام کی قرأت کے ساتھ ساتھ قرأت کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اور وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس طرح قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں محفوظ ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے رہتے، یعنی مسلسل اسے دہراتے رہتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی سناتے، جو سننے کے بعد انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی مقرر کیا تھا، ان میں سے کسی کے ذریعے اتری ہوئی آیات یا سورتیں لکھوانے کا اہتمام کر دیتے۔ یوں قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھا ہوا بھی تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم پر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے متفرق چیزوں پر لکھا ہوا قرآن مجید یکجا جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں اور مسلمانوں میں حفظ قرآن کا ایک ایسا جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس جیسا جذبہ دنیا کی کسی کتاب کو حفظ کرنے کے متعلق نہیں پایا جاتا۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا اپنی اور اپنی اولاد کے لیے سعادت مندی تصور کرتے ہیں۔ مساجد میں حفظ قرآن کا ایک نظام پایا جاتا ہے اور دن رات اللہ کے گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے حفظ کیا جاتا ہے۔ بچے تو بچے، حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی جو حافظ قرآن نہیں ہوتے، ان میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی قرآن حفظ کر لیتے۔ سو مسلمانوں کا قرآن مجید سے یہ لگاؤ اور اہتمام اس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ قرآن مجید میں شفا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلاً کفر، شرک اور نفاق، اور اخلاقی بیماریوں مثلاً حسد، بغض، کینہ اور حرص و لالچ کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح فرمایا، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اور فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے خسارہ میں تو اضافہ ہی کرتا ہے۔ سامعین و سامعات، یاد رہے کہ قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ پھر جب آپ کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو میں آپ پر دم کرتی تھی، لیکن آپ ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی، آپ کے ہاتھ کی برکت کی امید رکھتے ہوئے۔ یہ حدیث دلیل ہے معوذات پڑھ کر دم کرنے کی۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بھی کسی بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کچھ لوگ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ کے ہاں آئے تو اس نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا، چنانچہ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں آئے اور کہا، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہاں، میں اسے دم کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تم نے ہماری مہمان نوازی ہی نہیں کی، اس لیے میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کا معاوضہ نہ دو۔
ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور اس پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، اور جس جگہ پر اس کو بچھو نے ڈسا تھا وہاں اس نے ہلکا سا تھوک دیا۔ اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے جو بکریاں انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انہیں دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا یہ بکریاں تقسیم کر لیں، تو جس صحابی نے دم کیا تھا انہوں نے کہا نہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ تھا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، لہٰذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو۔ سامعین و سامعات، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ کے حکم سے شفا ہوگی، لہٰذا طب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔